بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب القراءت میں امام دارمی نے، امام طبرانی نے اور امام حاکم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل، حال اور مرتحل۔ تو وہ شخص حیران ہو کے دیکھنے لگا اور عرض کی یا رسول اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یضرب من اول القرآن الی آخرہ، کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن شروع کرے اور اس کے آخر تک پہنچے، کلما حل ارتحل، اور قرآن پڑھنے والا اول سے آخر کی طرف سفر کرتے کرتے جب آخر تک پہنچ گیا تو وہ پھر آخر سے اول کی طرف لوٹ جائے، یعنی پھر از سر نو قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک بار اس نے شروع کیا، اختتام تک اس نے پڑھا، جب اختتام تک اس نے پڑھ لیا تو وہ وہاں جا کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پھر قرآن کو شروع کرے۔ پھر ختم ہوا ہے تو پھر اسے کافی نہ سمجھے، پھر قرآن کو شروع کرے۔ پھر اس نے مکمل پڑھ لیا ہے تو پھر اسے اپنے لیے کافی نہ سمجھے، پھر شروع کرے۔ یہ تواتر کے ساتھ قرآن مجید بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا اور پڑھتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مقدار قرأت قرآن کے اوپر ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ یہ بھی ابواب قرأت قرآن کے اندر ہے جامع ترمذی میں، جس میں عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کتنی مدت میں قرآن ختم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، قرآن کو 1 ماہ میں ختم کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 20 دن میں ختم کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو 15 دنوں میں ختم کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 10 دنوں میں مکمل کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا 5 دن میں مکمل کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کم دنوں کی اجازت نہ فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں یہ ملکہ تھا اور یہ قدرت تھی اور یہ شوق تھا کہ وہ چاہتے کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں، یعنی حضور نے 1 ماہ میں ختم کرو، تو پھر میں کیا کچھ آیات پڑھ کے، کچھ حصہ پڑھ کے خاموش رہوں گا باقی سارا دن؟ تو وہ یہ چاہتے کہ وہ اپنی فرصت کے ہر لمحے میں اپنی زبان پہ قرآن مجید کو پڑھتے رہیں۔ پھر امام ترمذی آگے لکھتے ہیں کہ دیگر بھی کئی طرق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اور بعض علماء کرام اس حدیث کی روح سے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو 3 دن کی مدت میں ختم کرنا چاہیے،
اس سے کم مدت میں ختم نہ کرو۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی اجازت بھی ہے، اگر کوئی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، اس سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلاً سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ شریف میں ایک رکعت کے اندر ایک ختم پاک مکمل پڑھا۔ اسی طرح امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں حضرت امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ کی زوجہ فرماتی ہیں فقد کانا یحیی اللیل برکعۃ یجمع فیہا القرآن، کہ حضرت عثمان رات کو زندہ رکھنے والے تھے اور وہ ایک رکعت اتنی طویل پڑھتے کہ اس میں قرآن ختم کر لیتے۔ اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، کہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی جو اسناد ہیں وہ حسن ہیں۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے ایک رکعت کے اندر۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک روایت کی ہے تمیم الداری کے بارے میں کہ ان تمیم الداری کان یقرأ القرآن کلہ فی رکعۃ، کہ تمیم داری جو تھے ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتے۔ اللہ نے ان کی زبان میں اتنی برکت، اتنی تاثیر رکھی تھی اور ان کو اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا اس بات کے اوپر۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں سیر اعلام النبلاء میں۔ سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلا قول وہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ یختم القرآن کل لیلۃ فی رکعۃ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہر رات ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت فرماتے۔ اور دوسری روایت امام ذہبی نے عبد الحمید حمانی سے لکھی ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے 6 ماہ کا عرصہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزارا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عشاء کے وضو سے امام اعظم ابو حنیفہ فجر کی نماز ادا کرتے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ السَّحْرِ، اور آپ ہر رات سحری کے ہونے سے پہلے قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے۔ اور امام ذہبی نے یہ بھی روایت کیا ہے ان ابا حنیفہ ختم القرآن 7,000 مرۃ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 7,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے اسم مبارک سے معروف ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے کان محمد بن اسماعیل یختم فی رمضان فی النہار کل یوم ختمۃ، کہ امام بخاری ماہ رمضان میں
دن میں ہر روز ایک قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے۔ وَيَقُومُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ كُلَّ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِخَتْمَةٍ، اور تراویح کے بعد ہر 3 راتوں میں ایک قرآن پاک مکمل فرماتے۔ کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اس کو یاد کرتا ہے، کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ جنہیں قرآن سے محبت تھی وہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن جو پہلی احادیث مبارکہ ہم نے پیش کی اور جو بعد میں حضرت عثمان کا، تمیم الداری کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، حضرت امام بخاری کا جو طریقہ کار سامنے آتا ہے، اس میں تطبیق کیسے ہوگی، یعنی اس کو آپس میں ریکنسائل کس طرح کیا جائے گا اس ایشو کو، تو اس کو ریکنسائل کیا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے، جو انہوں نے اپنی کتاب الاذکار میں بیان فرمایا ہے کہ المختار ان ذلک یختلف باختلاف الاشخاص۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ریکنسائل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مختار قول یہ ہے کہ ختم قرآن کی مدت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگی۔ ختم قرآن کی مدت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگی، پس جس شخص کو خوب غور و خوض کرنے سے لطائف اور معارف کے علوم سوجھ پڑتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اسی قدر تلاوت پر اکتفا کرے تاکہ اس کو اس کا کامل فہم حاصل ہو جائے جو اس نے پڑھا۔ یعنی جس کو جتنا فہم و ادراک حاصل ہو رہا ہے وہ اپنے فہم و ادراک کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے لکھتے ہیں کہ ایسے ہی جو لوگ علم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، دیگر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا تاجر لوگ ہوتے ہیں، تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، بعض دیگر ذمہ داریاں نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اسی قدر قرآن مجید پڑھنا چاہیے جتنی انہیں فرصت ہو۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو فرصت زیادہ ہو، وہ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسی قدر قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جب تھک جائیں اور زیادہ قرأت کرنے سے وہ زبان ٹھیک نہ چلے تو انہیں چاہیے کہ تلاوت زیادہ نہ کریں تاکہ قرآن مجید کے تلفظ کو وہ غلط ادا نہ کریں، جس سے اس کے معانی، مفاہیم اور ترجمہ بدل نہ جائے۔ تو اس لیے یہ احتیاط ہے۔ لیکن اللہ نے جن کی زبان کو قدرت دی ہو، جن کو اس کا فہم و ادراک بھی عطا کیا ہو، وہ جتنا اپنے فہم کے مطابق، اپنی فرصت استطاعت کے مطابق جتنا پڑھنا چاہیں، ان کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول ہے کہ ہر شخص کے لیے مختلف حد ہے قرآن پڑھنے کی۔ لیکن ایک مفہوم جو امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے مجھے معلوم ہوا، وہ یہ کہ قرآن اتنا پڑھو جتنا سمجھ سکو۔ گویا فی زمانہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا لازم ہے۔ ہماری اجمیوں کی اور خاص طور پہ ہندی مسلمانوں کی جو آج پاکستان میں رہتے ہیں یا بر صغیر میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہاں پہ برطانوی سامراج آیا تو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑے ظلم ہوئے بطور ایک تہذیب و ثقافت کے، ان میں عظیم ترین 2 ظلم ہوئے۔ ایک، ہمارا عربی سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوسرا ہمارا فارسی سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس وجہ سے جو حفاظ کے ہاں بصیرت ہوتی تھی قرآن مجید کی، آج کے جو حفاظ ہیں جو صرف اس کو حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اور کافی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے
ایک ایسا قابل غور نقطہ ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم قرآن سے اسی طرح کٹے رہیں یا ہمیں اپنے اس معذوری کو مجبوری اور اس مجبوری کو معذوری نہیں بنانا چاہیے۔ اس کو حل کیسے کیا جائے؟ اس کو حل ایسے کیا جائے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ملٹی لنگول بنائیں۔ ان کو ہم جہاں اردو سکھاتے ہیں جو ہماری قومی زبان ہے، اور جہاں ہم ان کو اپنی مقامی زبان سکھاتے ہیں، مثلا سندھی ہے، بلوچی ہے، براوی ہے، پشتو ہے، کشمیری ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، اور باقی جتنے لہجے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کو انگریزی سکھاتے ہیں جو ہمارے آقاؤں کی زبان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی دینی زبان بھی سکھائیں جو ہمارے قرآن کی زبان ہے، ہم ان کو عربی سکھائیں۔ عربی پڑھانے والے آج بھی کثرت سے آپ کو مل جاتے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب نئی زبان سیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صحیح الفکر علماء کا قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ قرآن مجید کے ایسے ایسے عجائبات ترجمے کے ساتھ کھلتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مثلا کئی تحقیقات شائع ہوئی ہیں ان مسلمانوں پہ جو پہلے کسی اور مذہب سے، خاص طور پہ مغرب میں جو جوڈازم سے تعلق رکھتے تھے، کرسچینٹی سے تعلق رکھتے تھے، ایتھیسٹ تھے، جو مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز شائع ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سرویز ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز سے انسپائر ہو کے آپ مسلمان ہوئے۔ میجورٹی ان میں سے ایسے لوگوں کی ہے جن کا جواب ہوتا ہے ہم قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حیرت کی بات ہے، وہ قرآن کو عربی میں نہیں پڑھتے، وہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، انگریزی میں، یا جو ان کی کوئی فرانسیسی ہے تو فرینچ میں، کوئی جرمن ہے تو جرمن میں، کوئی وہ اٹلی کا ہے تو وہ اٹیلین میں، کوئی اسپین کا ہے تو اسپینش میں۔ تو قرآن ہر زبان میں ہے تو وہ اس میں جیسے پڑھتے ہیں وہ ان کی تاثیر قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی لذت سبحان اللہ، لا شک لا ریب، شک و شبہ سے ماورا۔ لیکن جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ ایک اور جہان میں ڈوب جاتے ہیں، آپ ایک اور دنیا میں کھو جاتے ہیں، آپ ایک اور کیفیت کے اندر چلے جاتے ہیں جب آپ کو اللہ کے فرامین کی سمجھ آتی ہے اور اس کے احکامات کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت عظیم کامیابی ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے مطالب، معانی، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہیں سے عمل کی صحیح ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔